ایک دور دراز بادشاہت میں سنڈریلا نامی ایک خوبصورت اور پیاری سی لڑکی رہتی تھی۔ وہ دل کی بہت نیک اور مہربان تھی اور جو بھی اسے جانتا تھا سب اس سے محبت کرتے تھے۔ لیکن سنڈریلا کی زندگی ایک شہزادی کی طرح میجیکل نہیں تھی۔ اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی اور اس کے والد نے ایک دوسری عورت سے شادی کر لی تھی جو بہت ہی سخت دل اور ظالم تھی۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں لیڈی ٹریمین ایک اشرافیہ خاندان کی عورت تھی، مگر اس کا دل پتھر جیسا سخت تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، اینستھیسیا اور ڈریزیلا، جو اپنی ماں کی طرح بد اخلاق تھی۔ جب سے لیڈی ٹریمین سنڈریلا کے گھر آئی تھی، اس نے سنڈریلا کو ایک نوکرانی کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا تھا۔ سنڈریلا کے دن انتہائی کاموں میں گزرتے تھے۔ وہ کھانا پکاتی، صفائی کرتی اور اپنی سوتیلی ماں اور اپنی بہنوں کی ہر ضروریات کو پورا کرتی، جبکہ وہ سارا دن آرام میں گزار دیتی تھی۔ اس سخت زندگی کے باوجود سنڈریلا ہمیشہ امید اور مہربانی سے بھرپور رہتی اور اپنے کام کے دوران گاتی اور مسکراتی رہتی۔ ایک دن بادشاہت میں خبر پھیل گئی کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے یعنی کہ شہزادے کے اعزاز میں ایک شاندار محفل کا اہتمام کیا ہے۔ تمام مناسب عمر کی لڑکیوں کو دعوت دی گئی ہے اور شہزادہ اپنی دلہن کا انتخاب ان میں سے ہی کرے گا۔ اینستھیسیا اور ڈریزیلا بہت خوش ہوئی اور فوراً ہی اپنے بہترین کپڑوں کی تیاری شروع کر دی۔ سنڈریلا بھی اس محفل میں جانے کا خواب دیکھتی تھی، مگر اس کی سوتیلی ماں نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے جانے سے منع کر دیا۔ محفل کی رات اپنی سوتیلی بہنوں کی تیاری میں مدد کرنے کے بعد آنکھوں میں لیے آنسو سنڈریلا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب اس نے اپنی ساری امیدیں کھو دی تو ایک چمکدار روشنی کمرے میں بھر گئی اور وہاں ایک فیری مدر نمودار ہوئی۔ اپنی جادوئی چھڑی کے ایک جھٹکے سے فیری مدر نے سنڈریلا کے پرانے کپڑوں کو ایک شاندار لباس میں تبدیل کر دیا، جس کے ساتھ شیشے کے ایک جوتے بھی تھے۔ یہاں تک کہ اس نے کدو کو سنہری رت اور چوہوں کو گھوڑوں میں تبدیل کر دیا تاکہ سنڈریلا کو محفل تک پہنچایا جا سکے، لیکن یہ جادو صرف آدھی رات تک چلے گا۔ سنڈریلا محفل میں پہنچی اور فوراً شہزادے کی نظر میں آ گئی۔ انہوں نے ساری رات رقص میں گزار دی اور وہ ایک دوسرے میں محصور ہو گئے۔ جب گھڑی میں 12 بجے تو سنڈریلا کو مدر فیری کی وارننگ یاد آ گئی اور وہ محل سے بھاگ نکلی، جلدی میں اپنا ایک شیشے کا جوتا پیچھے چھوڑ دیا۔ اگلے دن شہزادہ اس پراسرار لڑکی کو تلاش کرنے نکل پڑا جس نے اس کا دل چرا لیا تھا۔ وہ پوری بادشاہت میں گھوما اس لڑکی کی تلاش میں جس کا پاؤں اس کے شیشے کے جوتے میں فٹ ہو سکے۔ جب وہ سنڈریلا کے گھر پہنچا، لیڈی ٹریمین نے سنڈریلا کو چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ شہزادے نے اصرار کیا کہ گھر کی ہر لڑکی یہ جوتا پہن کر دکھائے۔ اینستھیسیا اور ڈریزیلا نے پوری کوشش کی کہ ان کے پاؤں اس نازک جوتے میں سما جائیں، مگر وہ جوتا صرف سنڈریلا کے پاؤں میں فٹ آیا۔ خوشی سے بھرپور شہزادے کو معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنی حقیقی محبت پا لی ہے۔ اس نے سنڈریلا سے شادی کی درخواست کی اور وہ خوشی خوشی مان گئی۔ لیڈی ٹریمین اور اس کی بیٹیاں اپنے انجام پر سوچتی رہ گئی جب سنڈریلا اور شہزادہ محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سنڈریلا نے اپنی نیک دلی کی وجہ سے اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں کو معاف کر دیا اور انہیں محفل میں رہنے کی دعوت دی، لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنی راہوں کو درست کریں گی۔ سنڈریلا اور شہزادے نے خوشی خوشی اپنی بادشاہت کو نیکی اور حکمت سے چلایا۔ معافی اور محبت کے سب غالب آئے اور یہ ثابت کیا کہ تاریک ترین اوقات میں بھی ایک نیک دل روشنی کی طرح چمک سکتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔